تو زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہتے، اور یہ ڈاکو اور یہ راہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے۔ جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مصلے بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں، تو بادشاہ مصلہ اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا، جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی، ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی، یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرأت نہ کر سکے۔ تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا۔